اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میرے آج کے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑا خوبصورت پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ضرورت تھی اس کی کہ یہاں پہ میڈیا ریلیٹڈ بہت سے کام ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارے شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پہ آ کے کوئی لوگ اپنے من کی باتیں کر سکیں، اپنے دکھ کی باتیں، اپنے پیار کی باتیں کر سکیں۔ تو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آج فیوچر پوڈ کاسٹ کا۔ فیوچر پوڈ کاسٹ یقیناً اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میرے آج کے اس پروگرام میں میری ساتھی میزبان میرے ساتھ موجود ہیں ہادیہ عمر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہادیہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ بڑے دنوں کے بعد آپ ویسے دوسرے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آپ نظر آتی رہی ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی آپ جیسی ڈگری ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے ہمارے شہر میں۔ ہاں، میں یہ بھی ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ ہادیہ نے میس کام کی ڈگری مکمل کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور اس فیلڈ میں یہ بہت کام کر رہی ہے، اور ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا ہے۔ جی ہادیہ، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی؟ جیسے ہی ہم اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے بیچلرس کر کے، گریجویشن کر کے یا ماسٹرس کر کے کوالیفائی کرتے ہیں یہ ڈگری، اس کے بعد دیکھا جائے ہمارے شہر میں تو بہت کم جو ہے اپرچونیٹیز، سیٹ اپ موجود نہیں ہے کہ جس پہ ہم جا کے پروفیشنلی کام کر سکیں، اپنی جو ہے رائے دے سکیں۔ ایون ہم نے جب کبھی کوشش بھی کی ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے شہر میں امپروو کرنے کی، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اچھا ہادیہ، یہاں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے میس کام جوائن کیا، جب آپ نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا گفٹ یونیورسٹی سے، تو بڑا اچھا ان کا سیٹ اپ ہے سارا، تو کیا سوچ کے کیا تھا کہ آپ فیوچر میں کیا کریں گے؟ سر فیوچر میں تو یہ تھا ایز اے 90% ایز اے ہوسٹ کام کرنے کا، لیکن سر دیکھا جائے ہمارے شہر میں اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے سیٹ اپ تک تو ہم نے اپنا بیسٹ کام کیا، ڈیورنگ انٹرنشپس، ڈیورنگ سارا جتنا بھی ہمارے اسائنمنٹ ورک، سوشل ورک جتنا بھی ہم کرتے رہے، لیکن اپرچونیٹیز اس طرح موجود نہیں تھیں۔ تو آج ہم جی ایف پی پی کے ایک فیوچر پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ جی ایف پی پی نے، الشفا نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے، ہمیں ایک سیٹ اپ سیٹ کر کے دیا ہے یہ گجرانوالہ میں۔ اچھا، کیا اب دیکھیں ہم نے اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، فیوچر پوڈ کاسٹ شروع کیا، تو ہم کیوں شروع کیا ہے یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ جب شہر میں اس طرح کے سارے بہت سے سیٹ اپ ہیں، لوگ محنت کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سب لوگ اپنے اپنے حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس وقت پوڈ کاسٹ کی اہمیت اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ ہم ان شخصیات کو جنہوں نے کہ اپنی فیلڈ میں بہت سا کام کیا ہوا ہے لیکن وہ میڈیا کے اس میں آ نہیں رہے، سر ان کے پاس سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی رائے دے سکیں، اپنے اوپینینز شیئر کر سکیں، اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں، شیئر کر سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہو اس پوڈ کاسٹ جو فیوچر پوڈ کاسٹ ہے، کیا سمجھتی ہے اس کو کس حوالے سے یہ فیوچر میں ہمارے لیے بہتری کے آثار اس سے پیدا ہوں گے؟ سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، بچے سے لے کے نوجوان بوڑھا، ہر کوئی سوشل میڈیا سر بہت سارا کانٹینٹ ہوتا ہے ایسا جو کہ بچوں کے دیکھنے والا ہوتا ہے، بہت سارا بڑوں کے دیکھنے والا ہوتا ہے جو کہ بچے نہ دیکھیں، اور سر ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ ہے جو کہ سب کی ایکسیس میں بہت آسانی سے۔ تو سر پوڈ کاسٹ ایک قسم کی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس کو سب دیکھتے ہیں اور جس میں ایک کوالٹی کانٹینٹ۔ اچھا، وہ جو ہمارا سوشل میڈیا پہ یا دوسرے جو کانٹینٹس آپ بات کر رہی ہیں وہ بے لگام سے ہیں، مطلب بچوں والی چیزیں بڑے دیکھ رہے ہیں، بڑوں والی بچے دیکھ رہے ہیں، مطلب کوئی اس میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو پوڈ کاسٹ کا سسٹم ہے اس میں یقیناً یہ جس کے متعلقہ پروگرام ہوگا یہ ایسا پروگرام ہوگا بڑا خوبصورت، اس میں لوگ آئیں گے اور اچھی خوبصورت سی باتیں کریں گے، ون ٹو ون اپنی بات شیئر کریں گے، اور تاکہ وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچے، بچوں تک پہنچے، نوجوانوں تک، تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں۔ اور اسپیشلی یہ فیملی پروگرام ہوگا تاکہ یہ فیملیز بھی دیکھیں اور ان کی بچوں کی اصلاح کے لیے اور بڑوں میں جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں ان پہ بھی ہم نظر رکھیں گے، ان کی خامیوں پہ بھی ہم نظر رکھیں گے، ہائیلائٹ کیا جائے گا۔
ہاں ہاں. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کمیونٹی بلڈنگ میں کیا کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ جو ہے کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کس طرح جو ہے یہ ضرورت مند ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ دیکھیں کمیونٹی بلڈنگ میں پوڈ کاسٹ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں عام لوگ دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ایکسیس سب کی ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ اب جو ہے نا اس میں اب جو آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں ادھر ہمارے شہر میں، بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن مشکل بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے. یہ ایک وسیلہ بنے گا، فیوچر پوڈ کاسٹ جو ہے اس چیز کا ایک وسیلہ بنے گا کہ ہم جو لوگ جن کی جو سوالات ہیں، جن کے دماغ میں ابھرنے والے جو سوالات ہیں یا ان کی جو مشکلات ہیں وہ ان تک ہم پہنچائیں گے اور ان کو یہاں پہ بلائیں گے. جن کے سوال ہیں ان کو بھی بلائیں گے اور جنہوں نے جواب دینا ہے ڈپارٹمنٹس نے ان کو بھی ہم یہاں پہ بلائیں گے تاکہ وہ ان کی انٹریکشن ہو اور ان جو بھی پرابلمس ہیں ان کا حل نکالا جا سکے. ٹھیک ہے. اور سر میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کس طرح یہ پوڈ کاسٹ جو ہے جس طرح یہ ٹرینڈنگ میں آیا، جب سے یہ ٹرینڈنگ میں آیا دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس نے کوالٹی انٹرٹینمنٹ دی ہے سب کو، اوور آل میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جس طرح کہ آپ نے یہ اویئرنیس کا بھی ایک ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہے. ہمارے بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جن میں بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو جانتا کوئی نہیں ہے. ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایسے آرٹسٹوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کریں، وہ یہاں پہ آئیں، اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں اور لوگوں تک اپنی بات بھی پہنچائیں. یہ ہو گیا انٹرٹینمنٹ. اس میں ہمارے بہت سے ہمارے شہر کے اور آرٹسٹ جتنے بھی پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو آج تک کوئی ٹائٹل نہ مل سکا لیکن ان کا ٹیلنٹ تو ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ وہ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کریں گے، کون سی اسٹرگل سے کس وہ کہہ لیں کہ مراحل سے گزرے اور پھر جا کے انہوں نے یہ چیز اچیو کی. مطلب دیکھیں بچے جب ایک ٹائم ہوتا ہے گرومنگ کا تو وہ اپنے اندر نا ایک اپنے دماغ میں نا ایک ہیرو کا کانسیپٹ فٹ کرتے ہیں. وہ جو دیکھتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. سر یہ بھی ایک نوجوانوں میں اور بچوں میں ہوتا ہے کہ راتوں رات کامیابی کا کہ آج ہم سوئیں اور اگلے دن ہم جو ہے وہ ہیرو بن کے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. ایک آدمی، ایک آرٹسٹ، وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کے کوئی بھی پروفیشن ہے، وہ کیا اس کی لائف میں اسٹرگل آتی ہے اور کن کن لوگوں کی زندگی میں کیا کیا اسٹرگل رہی ہے، انہوں نے کس طرح فیس کیا. ہاں یہ بات پتہ کیا ہے، زندگی کے ہر حصے میں آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سکھانے والا ملتا ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے لے کے عمر کے آخری حصے تک، قبر تک میں کہوں گا کہ ہر لمحہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں سے جب وہ گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی اور بچے کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اس کو اتنا اس میں رکھتا ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بہت سے سوالات اپنے بڑوں سے نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ اندر کے اندر رہ جاتے ہیں، وہ پھر اس کو خود ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. تو اگر کوئی پراپر ایسا ہمارا کوئی ایسا میڈیا ایسا ان بچوں کی گائیڈنس کے لیے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ یہ اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ ہم بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اسپیشلی ایسے پروگرامز ہم ان کے لیے تیار کریں تاکہ وہ یہاں سے گائیڈنس لے سکیں اور ان کے لیے مفید ثابت ہو. سر دیکھا جائے آج کل جس طرح پوڈ کاسٹ کافی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے، انٹرویوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہی جس طرح ایک ٹاک شوز میں کیے جاتے ہیں اب لوگ پوڈ کاسٹ پہ آ رہے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کر رہے ہیں 1 to 1. سر اس میں کیا آپ چینج دیکھتے ہیں کہ جو ہم نارمل ایک ہم شو پہ ایک سیٹ اپ پہ دیکھتے تھے اور ایک پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ کریٹ کیا؟ اچھا، پوڈ کاسٹ اصل میں ہادیہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوڈ کاسٹ نا ایک کمبینیشن ہے ریڈیو کا اور ٹیلی ویژن کا. ایک وقت کا کہ جب لوگ ریڈیو صرف سنا کرتے تھے، ان کی ایکسیس صرف ریڈیو تک تھی، سننے تک تھی. مطلب وہ شام کو لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ریڈیو لگاتے تھے، خبریں سنتے تھے، کوئی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہوتے تھے. لیکن کیونکہ وہ فنکار ان کو نظر نہیں ادھر آتے تھے، فنکار کے بارے میں وہ جیسا بول رہا ہوتا تھا ان کی سوچ بنتی تھی کہ یہ ایسا ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ
وہ جو ریڈیو کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ادائیگی سے، اپنے اتار چڑھاؤ سے اس سچویشن کو کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اگر اب کوئی سیٹ کا کریکٹر وہ کر رہا ہے، شاید اس کے پاؤں میں ٹوٹا جوتا بھی نہ ہو، لیکن وہ سیٹ کا کریکٹر کر رہا ہے کیونکہ آپ کو دیکھ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو اس کی آڈینس ہے وہ سننے والی، کہ اس کے برین میں، اس کے مائنڈ میں اس طرح کا وہ کریکٹر وہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی آواز سے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کا ادائیگی، اس کی ساری چیزوں سے، اس کا روب، اس کا جو چیز ہے نا وہ اس سے آئے گی۔ اور جو وقت بدلتا گیا، ٹیلی ویژن کا دور آیا، ٹیلی ویژن میں ڈرامے بننے شروع ہوئے، وہ پہلے اسکرپٹ لکھے جاتے تھے، اس کی ریہرسل ہوتی تھی، اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، یہ کام چلتے رہے، لوگ بنے بنائے ڈرامے دیکھنا شروع ہو گئے۔ اچھا ہادیہ، آپ نے وہ جو سوال کیا تھا، میں نے کہا جی کہ ریڈیو سے شروع ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، پھر اسٹیج کے کریکٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں دن بدن یہ ترقی کرتی گئی۔ آج ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی میڈیا کے ڈفرینٹ وہ ہیں جس پہ ہم اپنے تاثرات کا، اپنی باتوں کا، اپنی دل کی باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ، یہ وہی جو چیزیں ساری مل کے تو ایک جو چیز اب بنی ہے، سامنے آئی ہے، وہ ہے پوڈ کاسٹ۔ تو ہماری بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ اپنے شہر کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ پوڈ کاسٹ لے کے آئیں، اور شکر الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور اب ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے جو ہمارے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان تک ایسی باتیں، ایسی خوبصورت سی لوگوں سے ملوائیں گے ان کو، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا سر، اب ہم آپ کی جو ہے وہ لائف پہ آتے ہیں، آپ کی زندگی پہ آتے ہیں کہ آپ نے کافی زیادہ اپنی لائف ٹائم میڈیا کو اپنی سروسز دی، کافی عرصہ میڈیا میں کام کیا۔ سر اپنا سٹارٹ بتائیے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ اچھا ہادیہ، بات پتہ کیا ہے کہ میں نے شروع سے ہی نا، میں نا کلاس 3 میں تھا، میں سینٹ جوزف اسکول میں پڑھتا تھا، تو ایک اسکول کا کوئی ایونٹ آیا، تو مجھے میری ٹیچر نے کہا کہ آپ نے نا یہ پوئم جو ہے نا یہ اسٹیج پہ کرنی ہے۔ میں نے پہلے نہیں کیا تھا، تو میری بڑی بہن تھی، وہ اچھی ڈیبیٹر تھیں، انہوں نے مجھے ٹرین کیا تھوڑا، تو میں نے فرسٹ ٹائم ادھر نا وہ پرفارم کیا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، میں کوئی اتنا اسٹیج پہ آنے کا وہ نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ ایک ایسا، پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نا چیلنج بنتا ہے تو آپ اس طرف آتے ہو۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے، آج کل وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، باہر ہوتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ پہ نا انہوں نے ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا، کسی بینک کے نے وہ ارینج کیا ہوا تھا کسی اپنے پروگرام میں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، اس میں میرے بھائی نے بھی کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ وہ بھائی نے حصہ لیا تو وہ کوئی کامیاب نہ ہوا۔ جب وہ نیچے اسٹیج سے اترا تو اس کے ٹیچر نے کہا یار تو نے اچھا نہیں کیا۔ میرے لیے نا میں ایک چیز یہاں پہ چبھی کہ یار یہ اس نے کیا بات کی۔ پھر میں سوچا چلو میں کچھ نہ کچھ اس طرف پھر میرا رجحان آیا کہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ مجھے ایسے، پھر جو بھی ایونٹ میں اسکول لیول سے ہی نا میرے اندر یہ سوشل کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا یہ شامل تھا۔ جب میں کالج میں آیا میری ایکٹیویٹی اور بڑھ گئی، میری سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں، میری مطلب پڑھنے میں نارمل سا تھا میں، لیکن میری جو ہے نا سوشل کلچرل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں۔ سر بتائیں آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا میڈیا میں پہلا قدم پروفیشنلی؟ میں میڈیا پہ آنے سے پہلے اپنی جو ہے نا کہ میں کس طرح سے میڈیا میں پھر میں کیسے آیا، میں نے پھر کالج میں آ کے میں ہلال احمر یوتھ سوسائٹی تھی اس میں رہا، پھر میں نے ایک روٹری انٹرنیشنل کا ایک نوجوانوں کے لیے کلب تھا، روٹریکٹ کلب، اس کو جوائن کیا، اس کے لیے کام کیا۔ یعنی میں نے بہت سوشل ورک بہت کیا ہے اپنی لائف میں، سوشل ورک بہت کیا ہے، مجھے بڑی اپریسیشن ملی۔ میں نے جہاں پہ بھی گیا مجھے اچھا، جب آپ نے اب کیونکہ میڈیا کے حوالے سے بات کی تو میں ہر جگہ پہ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی تک میں ہر پروگرامس جو تھے ان میں حصہ لیتا تھا۔ پھر ڈیبیٹس کمپٹیشن میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ پھر میرا جب میڈیا، آپ نے جب میڈیا کی بات کی، اب میں میڈیا کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، آپ نے پہلا قدم کہاں پہ رکھا؟
پروفیشنلی؟ ہاں جی پروفیشنلی میں اسلام آباد میں تھا، ان دنوں میں اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے نا 1-2 آڈیشن دیے ٹیلی ویژن پی ٹی وی کو، ٹھیک ہے جی، پاکستان ٹیلی ویژن کے جو اسلام آباد سینٹر ہے وہاں پہ. میں نے ایک نیوز کا آڈیشن جو ہے وہ بھی میں نے پاس کیا. اس کے بعد اسلام آباد سینٹر سے میں نے ایک پروگرام امنگ ہوا کرتا تھا نوجوانوں کا، یوتھ اسٹیج شو تھا، اس کے لیے بھی اس کا میں ہوسٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ میرے دوست تھے، بڑے بڑے پیار والے جتنے پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے، ان کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا. تو میرے ایک بڑے ہی خاص ان کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، سید شاکر عزیر میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. وہ بڑے اچھے پروڈیوسر تھے. گیسٹ ہاؤس ایک ڈرامہ تھا اس کے پروڈیوسر تھے، آگوش ڈرامہ تھا اس کے پروڈیوسر تھے. تو وہ مجھے نا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار بشارت میں نے تجھے ہیرو بنانا ہے. میں نے کہا شاہ جی میں نے ہیرو نہیں بننا. بہرحال ایک میرے اور نہیں، میں ہیرو نہیں بنا. پھر اپنے ٹائم کے آپ ہیرو؟ اس پہ میں بعد میں آتا، میں ذرا آپ کو یہ تھوڑی سکتا. اچھا، ایک اور میرے دوست تھے بڑے اچھے، نہیں اب دنیا میں، بڑا اچھا شاعر، عدیم ہاشمی نام تھا، اور بڑے خوبصورت شعر ان کے اور بڑی خوبصورت سی ان کی لائنیں ہوا کرتی تھیں. وہ بھی میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا یار بشارت ہم دونوں نے مل کے تجھے نا ہیرو بنانا. میں کہا جی میں یہ نہیں کام کر سکتا، ہیرو نہیں. میں ہاں پروگرام کنڈکٹ کر سکتا ہوں، آؤٹ ڈور ریکارڈنگس پہ ساتھ چلا جاتا تھا، انڈور ریکارڈنگس میں کرواتا تھا، بچوں کے پروگرامس کی ریکارڈنگ میں کرواتا تھا. میں نے بہت سے کام ان کے ساتھ کیے، لیکن وہ بضد تھے کہ جی بشارت آپ کو ہم نے ہیرو بنانا. ایک ڈرامہ عدیم ہاشمی نے لکھا، اس کے ہیرو کا نام اس نے بشارت رکھا. بہرحال میں کیونکہ نہیں، میں اس فیلڈ اس میں فٹ نہیں ہوتا تھا. تو فنکاری مجھے شروع سے نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش بھی کی؟ نہیں، میں نے کوشش بھی نہیں کی. اچھا، ایکچولی میں اس کے ڈرامے والا بندہ نہیں تھا. بڑے اچھے اچھے آرٹسٹ جتنے آئے میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ آئے، جان ریمبو تھا، وہ ماریا واسطی تھی، اس طرح کے بڑے بڑے نام جو ہے نا بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ. اور پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کے حوالے سے یہ کہوں گا، مجھے بڑے اچھے اچھے لوگوں سے ان سے انٹریکشن ہوئی، ان سے ملنا جلنا، ان کی کمپنی میں نے بڑا ٹائم انجوائے کیا. جتنے اچھے اچھے پروڈیوسر، شعیب منصور سے لے کے شاکر عزیر تک، نذیر عامر تک، اور ایک پروڈیوسر تھے نذیر عامر تھے، وہ نا پروگرام کیا کرتے تھے ادبی پروگرام. وہاں پہ بھی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن تھی. تو میرے وہاں پہ مجھے پروین شاکر، حمایت علی شاعر، ضمیر جعفری، مطلب ان لوگوں سے ملنا جلنا میرا رہتا تھا. میں نے بڑی اچھا زندگی میں ایک میرے میں بڑی رب کی کرم رہا ہے، مہربانی رہی ہے کہ جو چیز میں نے سوچی ہے نا وہ یا تو ہو جایا کرتی تھی یا میں وہاں پہ پہنچ جایا کرتا تھا. اسلام آباد نیشنل سینٹر کا میں 2 سال کے لیے نا کمپیئر رہا، میں ان کے پروگرام کنڈکٹ کیا کرتا تھا. پھر اس طرح اچھا ڈرامے کی بات ہوئی نا، میں نے پھر ایک ڈرامہ، ایک پروڈیوسر تھے اسلام آباد ٹیلی ویژن کے، جمشید فرشری ان کا نام تھا. ایک دفعہ ان کی کال آئی مجھے کہ یار بشارت کدھر ہوں. میں کہا جی حکم کریں. کہتے یار آپ نا پمز ہاسپٹل آ جاؤ، مجھے کام ہے آپ سے. میں کہا جی خیریت ہے. میں گیا جی، ادھر 2 پروڈیوسر تھے، جمشید فرشری تھے، اظفر عالم تھے. وہ ایک ڈرامہ تھا تو اس کا کلوزنگ شاٹ تھے، اس میں ایاز نائک تھا، ایک عابدہ حمید تھی اس میں ہیرو ہیروئن تھے. تو انہوں نے کہا جلدی جلدی سے نا یہ اوور آل پہن لو اور یہ لائنیں ہیں، یہ اسٹیتس کو پکڑ لو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ نے یہ لائنیں بول. خیر میرے لیے مشکل تھا، میں کیونکہ مشکل اس سینس میں تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی نہ لائنیں پڑھی ہوئی میں نے بولی نہیں ہے، وہ اس کو میں کر نہیں پاتا. اس کی بات میں بعد میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ اس ڈرامے میں نا اس کے میں نے 2 ایپیسوڈ تھے، اس میں نے کام کیا. لیکن میں ڈرامہ میری فیلڈ نہیں تھی، میری فیلڈ تھی کمپیئرنگ. اور شکر الحمدللہ میں نے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے میں نے پروگرام کنڈکٹ نہ کیا. وہ سوات میں گورا سے لے کے پشاور کراچی تک، مطلب ایون مجھے دبئی میں بہت بڑے بڑے پروگرامز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے کا موقع ملا، جو ایک لیول کے پروگرامس ہیں.
بہرحال ادھر بھی اپنے شہر میں بھی گوجرانوالہ آرٹ کونسل کے ساتھ بھی اٹیچ رہا، ان کے پروگرامس میں کنڈکٹ کرتا رہا، گوجرانوالہ کی انتظامیہ کے جتنے فنکشن وہ میں نے کنڈکٹ کیے، بڑے بڑے فنکشن کنڈکٹ کیے. ہم نے کوشش کی کہ اپنے شہر کے لیے، گوجرانوالہ کے لیے ہم کچھ کریں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سب سے پہلا گوجرانوالہ کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک GTV کے حوالے سے شروع کیا، اور میرا اس میں مطلب مین لوگوں میں میں بھی تھا. کتنا عرصہ آپ نے وہاں ہوسٹنگ کی؟ سر ہم خود آپ کو دیکھتے. ہاں جی، آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ نے دیکھا. 4-5 سال. اب یہی کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا جی، میں نے اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت اور چینلز اتنے نہیں تھے، اور ہمارا GTV جو ہے نا وہ بڑے چینلز کے ساتھ چلا کرتا تھا ٹی وی پہ. تو ہمیں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ہم کرتے تھے، پورے شہر کے لوگوں کو انوالو کرتے تھے، جو ایونٹ ہوتے تھے ان کی کوریج کرتے تھے. اس کے لیے بہت کام کیا ہم نے. پھر ایک اس کا پروگرام تھا نیلام گھر، اسٹیج شو تھا، وہ کیا میں نے. اس کے تقریباً 40 پروگرامز میں نے ہوسٹ کیے. تو اس طرح جو بھی ہو سکا کوشش، اور اس کے پیچھے ایک جو آپ اس فیلڈ سے ان ٹچ رہتے اس اپنی ایک تو اس فیلڈ سے ان ٹچ رہنا، دوسری سوچ تھی کہ اپنے شہر کے لیے کچھ کیا جائے. تعلیم آپ نے اسی شعبے میں حاصل کی تھی یا پھر وہ ایک؟ نہیں، میری تعلیم ڈفرینٹ تھی. میرا مطلب ایکٹیویٹی جو تھی وہ اور تھی، میری تعلیم ڈفرینٹ تھی. اچھا میں نا مزے کی بات بتاؤں، میں نا FSC میں. آپ کی تعلیم ڈفرینٹ تھی اور آپ نے فیلڈ ڈفرینٹ تھی. میں بتاتا ہوں، میں نے نا میرے گھر والوں کو بڑا مان تھا کہ میرا بڑا بھائی ڈاکٹر بنے نہ بنے، میں ضرور بنوں گا. ٹھیک ہے جی. میں FSC میں تھا. میں FSC میں تھا، تو میں ٹھیک ہے اچھا اسٹوڈنٹ تھا. میرے ساتھ کے سب لڑکے ڈاکٹر بن گئے، لیکن میں نہیں بن سکا. ٹھیک ہے، میری بھی فیلڈ چینج ہو گئی. پھر میں مطلب تھوڑے سبجیکٹ چینج کر کے پھر میں نے آپ نے دل کی سنی؟ پتہ نہیں دل کی سنی یا کسی کی سنی ضرور تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس بات پہ کوئی ریگریٹ، کوئی پچھتاوا؟ کبھی بھی پچھتاوا نہیں آیا. میں اپنے آپ کو نا بڑا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بڑے بڑے پروگرام میں ہوسٹ کیے ہوئے ہیں نا، کرتا بھی ہوں. میں کبھی کسی پروگرام پہ تیاری کر کے نہیں گیا. کہ ہوتا ہے ذہن میں کہ بندے بڑی محنت کرتے ہیں، لائنیں لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، یہ وہ. میں نے کبھی زندگی میں نے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی چند ایک پوائنٹس لکھ لیتا ہوں کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ ہوتا ہے. میں بڑے سے بڑا 10,000 کی گیدرنگ ہو یا 200 کی گیدرنگ ہو، میں وہ ایلیٹ کلاس کی گیدرنگ ہو، وہ مڈل کلاس کی گیدرنگ ہو، وہ لوور مڈل کی ہو، میں شکر الحمدللہ یہ میرے رب کی عنایت ہے کہ میں اس چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں اس چیز کو بڑے احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہوں. مزید فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ کیا آپ اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا پھر اس فیلڈ؟ دیکھیں اس فیلڈ ہادیہ بات پتہ کیا ہے، میں اس فیلڈ کو کنٹینیو کروں یا نہ کروں یہ اس میں میرا کوئی بس نہیں ہے. اس میں مجھے تو یہ کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی بڑے مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا، تمہیں کوئی ٹی وی کا پروگرام یا ہوسٹنگ کا پروگرام آ جائے تو تم اپنا بزنس جو ہے نا آٹو پہ لگا کے تو چلے جاتے ہو. مطلب تم اس کو پریفرنس دیتے ہو یا اس کو پریورٹی دیتے ہو. یہ آپ کا شوق ہوا، شوق پورا کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ شوق ہے، یہ اس کو آپ شوق کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ابھی یہ سوچتا ہوں، ابھی آ کے میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن اگر سیم ہو نا اس میں بندہ بہت ترقی کرتا ہے. اب یہ ہے کہ میرا بزنس اور طرح کا، میری ایکٹیویٹی اور کلاس کی، تو اس میں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ میں اب گھر سے صبح نکلوں گا تو اگر میرے ذہن میں ہوگا نا جی میں نے کسی ایسے پروگرام پہ جانا ہے تو ظاہر ہے بندے کو اس حساب سے نکلنا پڑتا ہے. میں نے کسی بزنس کے اس میں ایسے جانا ہے تو وہاں پہ ویسے جانا پڑتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ایک درمیانے سے اس میں رکھتا ہوں اپنے. ہادیہ میں اس میں مطلب ڈرامے کا آنے کا شوق نہیں تو آپ یقین جانو اگر میں ڈرامے میں آ گیا ہوتا نا تو میں واقعی ہیرو بن گیا ہوتا. آئی ایم شیور کہ مطلب میرے کوئی کمی نہیں ہے. پچھتاوا نہیں ہے لیکن سم ٹائم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے.
نہیں سم ٹائم مجھے یہ چیز ضرور ایسے کرتی ہے کہ میں ایک وقت تھا جب میں اسلام آباد میں تھا، میں اسلام آباد چھوڑ کے گوجرانوالے آ گیا، میں نے شاید زندگی کی یہ بہت بڑی غلطی کی تھی. اس بات کا آپ کو سارے ہاں اس بات کا یس اس بات میں میڈیا کا شکر الحمدللہ ادھر میرے بڑے پیار کرنے والے چاہنے والے بڑے پروگرام سب کچھ میں نے ادھر بھی کیا ہوا ہے. لیکن پتہ کیا بڑے شہر میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں جو آپ چھوٹے شہر میں آتے ہو. لیکن میرا اپنا شہر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، اور یہ چیز ہر وقت مجھے نا تنگ کرتی رہتی ہے کہ میں اپنے شہر کے لیے کیا کروں. میں بات کر رہا تھا کہ اس آغوش ڈرامہ تھا، اس شاکر عزیر اس کے پروڈیوسر تھے، عدیم ہاشمی اس کے رائٹر تھے، کہ جب وہ ڈرامہ ختم ہوا بڑا کامیاب ڈرامہ وہ ہوا، تو اس کا نا ایک شو تھا جس کو آغوش کے حوالے سے شو تھا کہ ایک شام آغوش کے نام. وہ ہوسٹ کر رہی تھی ایک شہناز اختر تھی، ایک کمپیئر تھی پی ٹی وی کی. وہ تو اسٹیج کے اوپر نا 6 سیٹیں لگائی گئی تھیں، ایک ڈائریکٹر کی، ایک رائٹر کی، ایک اس میں ایک شاہ بابا کا کریکٹر تھا وہ تھا، ساتھ اس کی ہیروئن تھی، اور ایک سیٹ تھی ہیروئن کی ماں جو تھی، اور ایک سیٹ تھی میری. میں نے پوچھا کہ یار شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے اسٹیج پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ عدیم ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا ساڑھا یار نہیں تم. مطلب اتنی میری اٹیچمنٹ تھی اور اتنا میرا ان کے ساتھ پیار تھا، اسٹل اب بھی ہے. ہاں تو وہ جن کے پیچھے لوگ ہیرو بننے کے لیے گھومتے تھے وہ ہمارے پیچھے گھومتے تھے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں اب پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نام ہمارے پاس اس شہر میں ہیں. ہمارے شہر کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے پاس جم خانہ کلب ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے پاس چیمبر آف کامرس اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے پاس دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ان کے ہیڈ یس ان کے بڑے پروگرامس ہم نے ان کے اوپر بھی کرنے ہیں. ہیلتھ دیکھیں، ہیلتھ ہادیہ دیکھو، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو ہے نا، یہ دو ہمارے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم، کیونکہ میڈیکل کالج کے بھی ہماری گوجرانوالہ میں میڈیکل کالج ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے اٹیچمنٹ ہے. تو ہم اس طرح کے پروگرامس کریں گے کہ ہم ان سب لوگوں کو انوالو کریں، اور اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اویئرنیس دیں. بچوں کی جو بچوں کے پرابلمس ہیں اس میں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے، بڑوں کے جو پرابلمس ہیں، اتنی بڑی یہ فیلڈ ہے، اس پہ بہت کام ہو سکتا. پھر جب ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو ایجوکیشن ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں جو ہے وہ اسکولس کے لیول ادھر اور ہیں، غریب کے لیے اور ہیں، امیر کے لیے اور ہیں. ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہر ایک کلاس کے لیے ایک ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن ہے کہ بھئی یہ لوور مڈل کلاس کے لیے ہوگا، یہ مڈل کلاس کے لیے، اور یہ بزنس کمیونٹی کے لیے. ہاں جی سر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا نہیں چاہیے. یہی تو ہم نے باتیں اب ڈسکشن کرنے والے کے ساتھ سر ان کو اس طرح کے استاد بھی مہیا ہونے چاہیے جو کہ عام. دیکھیں یہ ہارڈ شہری کا رائٹ ہے، یہ بیسک رائٹ ہے یہ کہ یہ جو ایجوکیشن ہیلتھ جو ہے یہ بیسک رائٹ ہے کہ یہ سب کو ملنا چاہیے. تو اس میں اگر ہم اس میں تھوڑا سا وہ ڈال لیتے ہیں، اس میں وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں کہ یہ لیول لو ہے، یہ ہائی ہے. اس کے لیے ایک کلاس کے بچوں کے لیے تو ایک کلاس کے بچوں کے لیے تو ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں، دوسری کلاس کے بچوں کے لیے ٹاٹ بھی نہ ہوں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. یہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تعلیمی جو نظام ہے ان کی بھی بہت ساری خامیاں ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ہاں جی اس پوڈ کاسٹ میں. اور سر نیکسٹ سر سیلف امپروومنٹ کی بات آ جاتی ہے. سیلف امپروومنٹ اینڈ سر موٹیویشن کیا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سیلف امپروومنٹ پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم کس طرح عوام تک، آڈینس تک ہم ان کے لیے ایک سیلف امپروومنٹ کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلائیں ہوا کہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اور ایک گرومنگ دیں. یہ دیکھیں گرومنگ، دیکھیں ایجوکیشن کمپلیٹ کر لینا تو بڑا فن ہے کہ محنت سے کیا ہے. اب یہ ہے کہ پریکٹیکل فیلڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ گائیڈ لائن ادھر ہمارے پاس نہیں ہے. لوگ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر سفارشیں ڈھونڈ کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں.
وہ سسٹم صحیح نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے وسائل ہیں نا وہ ہم لوگ ہمارے جو محنت کر کے پاس ہوتے ہیں نا وہ بڑی مشکل سے ان کو نوکری ملتی ہے. نوکری ملتی نہیں ہے. جو صرف ویسے پاس ہوتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر بہت سی ڈسکشن ہو سکتی ہے. ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے اور ان چیزوں کو آگے تک پہنچائیں گے. کہ پھر آپ نے کہا کہ گرومنگ ہوتی ہے ماحول سے. جب آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہو آپ کو اچھا ماحول ملتا ہے تو آپ کی گرومنگ اچھی ہوتی ہے. اگر نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گے وہ نیگیٹو ہو جائے گا سارا. تو اس لیے گرومنگ کے لیے ماحول بہت ضروری ہے. ہمیں اپنا انوائرمنٹ جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے. چلیں سر ہم آئندہ آنے والے جو ہے وہ جو پروگرامس کریں گے اس میں ہم ٹیچرس کو بھی کوشش کریں گے ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ پہ بلائیں, اسٹوڈنٹس کو بلائیں تاکہ ون ٹو ون وہ اپنے ایشوز ڈسکس کر سکیں. اچھا ہادیہ اس میں نا میرے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور ہے کہ ہمارے شہر کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا, وہ آئے انہوں نے کام کیا وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کا کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہم گفتگو کریں ان کی فیملیز کے ساتھ یا ان کو بلا کے کریں کہ آج ان کی فیملیز کس حال میں ہیں, وہ کن مسائل سے گزر رہی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو اپنے شہر کو سرو کیا. ہاں آیا ان کی فیملیز بھی آج اچھے حال میں ہیں یا پھر وہ بھی ایک سفرنگ نہیں. چلیں اگر اچھے حال میں بھی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, یا ان کے جو بڑے تھے انہوں نے جو شہر کے لیے جو سروسز تھیں وہ ان کا کوئی نام ہے کسی جگہ پہ. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. اور اس سلسلے میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں اور ان کے لیے کام بھی ہونے والا ہے. ہم پازیٹیو سوچ لے کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم اپنے شہر کے لوگوں سے اپنے ملک کے لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں, ہماری نیگیٹو چیزوں پہ جہاں غلطی ہیں اس کو معاف کریں, نظر انداز کریں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو ایسے استعمال کریں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمیں یاد رکھیں, کیونکہ فیوچر کی بات کرتے ہیں. فیوچر پوڈ کاسٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈفرینٹ پروگرامس کے ساتھ, شوز کے ساتھ گیسٹ کو بلائیں گے, ون ٹو ون بیٹھ کے گفتگو کی جائے گی. سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم فیوچر کی جب بات کرتے ہیں تو بہت واسٹ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. فیوچر مطلب ان کا ہے نا جی. تو ہم نے ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے ایکسپیرینسز ہیں, جن کی اتنی کنٹریبیوشن ہے معاشرے کو سنوارنے میں, ان لوگوں کے حوالے سے بھی کوشش یہ ہے کہ جو کچھ سوچا ہوا ہے نا اس کو ہم اس پوڈ کاسٹ پہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت آج کل کا جو دور ہے جس میں معاشرہ مسائل سے بھرا ہوا ہے, ہم اگر ان کو ختم نہیں کر سکتے تھوڑا سا کم تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری یہ بھی کوشش ہوگی ان مسائل کو کم کریں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم دوسرے سسٹم ہمارے جو ہیں, ہمارا ٹریفک کا سسٹم ہے, سیوریج کا سسٹم ہے, پانی کا سسٹم ہے, انوائرمنٹ ہے, ہمارے پارک ہیں, ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے, یا ہماری گراؤنڈس نہیں ہیں, یا جو گوجرانوالہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے شہر کے مطلب بچوں کے فیملیز کی انٹرٹینمنٹ کی جگہ کون سی ہے, کہاں جانا ہے. اب تو شہر میں بہت چینجز آ گئی ہیں, لوگوں کے پاس بہت سی ایسی چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں, اور جو بن رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جو ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور انشاءاللہ جب ہم فیوچر کی بات کریں گے تو ہم اپنے بچوں کی بھی بات کریں گے تاکہ ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمیں بھی یاد رکھیں. ہم نے آج کے پروگرام کے حوالے سے فیوچر پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے آج, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامس میں بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم دونوں ہوسٹ ہوں, ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں. تو کیا آپ کے کوئی فائنل کمنٹس ہیں تو وہ بتائیے گا. سر فائنل کمنٹس یہی ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شہر گوجرانوالہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے, اس پہ اپنی جو ہے وہ آڈینس کو ہم زیادہ سے زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ دیں.
دیکھو عادیہ، ہماری انڈسٹری اتنی انڈسٹری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسے بھی پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو بھی پروموٹ کرنا ہے جو یہ انڈسٹری چلا رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں ہم نے اس کی بھی بات کرنی ہے. ہم نے اپنے جو ایجوکیشن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہمیں ان ٹیچرز کی بات کرنی ہے جو بیچارے جن کے وسائل نہیں ہیں. ہمیں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی بھی بات کرنی ہے جو دکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے ٹریٹمنٹ، ان کا علاج کیسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم ان لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے جن کے پاس یہ وسائل ہیں. اور ان لوگ اپنے شہر کے ہر کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹ، ہر ادارے کی جتنے بھی ایشوز ہیں آ رہے ہیں، جو لوگ فیس کر رہے ہیں، ہماری آڈینس فیس کر رہی ہے، ہم کوشش کریں گے ان پہ بات کریں، گیسٹ بلائیں، 1-to-1 ڈسکشن کریں تاکہ چلیں ہم کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن تو دے سکیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. عادیہ، بڑا اچھا لگا آج کا یہ پروگرام ہمارا. یہ اوپننگ ایک سیشن تھا، ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے تھے فیوچر پوڈ کاسٹ کو، اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم ایسے بیٹھیں گے. ناظرین، فیوچر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا. انشاءاللہ جلد ہی آپ بڑے خوبصورت لوگوں کو ہمارے ساتھ دیکھیں گے، اور کوشش کریں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. آپ کے ذہن میں اٹھنے والے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی تجاویز ہیں، وہ ہم تک پہنچائیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان تجاویز کو ہم اہمیت دے سکیں. آپ کے پیار، آپ کے محبت کا بہت شکریہ. اپنے میزبان بشارت حسین اور میری ساتھی میزبان ہادیہ عمر کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.